آئیے پیارے دوستو، آج آپ کو ایک بیوقوف بادشاہ اور درزی کی کہانی سناتے ہیں۔ اگر آپ لوگوں کو کہانی پسند آئے تو آپ نے اس کو سبسکرائب اور شیئر اور لائک لازمی کریں۔ کسی ملک پر ایک اون نامی بادشاہ حکومت کرتا تھا، جو بڑی ریاست کا بادشاہ ہونے کے باوجود حد درجہ بیوقوف تھا۔ ایک بار اس کے دربار میں دو درزیہ اور بادشاہ سے کہنے لگے، ہم ایک ایسا لباس تیار کر سکتے ہیں جسے عقل مند دیکھیں گے وہ بیوقوفوں کو نظر نہیں آئے گا۔ یہ سن کر بادشاہ اون بہت خوش ہوا۔ اس نے درزیوں سے کہا کہ میرے لیے ایسا لباس تیار کرو۔ بادشاہ نے ساتھ ہی شہی خادموں کو حکم دیا کہ انہیں ضرورت کا سامان مہیا کیا جائے۔ بادشاہ اس بات سے ناواقف تھا کہ دربار میں آنے والے دونوں درزی بے حد چلاک اور مکار تھے۔ وہ بادشاہ اون کی بے وقوفیوں کے چرچے سن کر یہاں آئے تھے تاکہ اسے بے وقوف بنا کر رقم اینٹ سکیں۔ جب بادشاہ کے حکم پر انہیں سونے کے ڈھیروں تار ملے تو انہوں نے انہیں دربار سے دور لے جا کر چھپا دیا۔ محل میں انہیں ایک بڑا کمرہ دیا گیا تھا جہاں بیٹھ کر دونوں درزی ایسے ہاتھ چلاتے رہتے جسے دیکھ کر لگتا کہ وہ بادشاہ اون کے لیے انوکھا لباس تیار کر رہے ہیں۔ چند روز بعد بادشاہ نے اپنے ایک وزیر سے کہا، جا کر دیکھو وہ دونوں کیا کر رہے ہیں۔ جب وزیر وہاں پہنچا تو انہیں خالی کینچی چلاتے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہاں نہ سوئی تھی، نہ دھاگا اور نہ ہی کپڑا، حتیٰ کہ انہیں لباس تیار کرنے کے لیے دیے جانے والے سونے کے تار بھی موجود نہیں تھے۔ تب وزیر کو یاد آیا کہ ان کے کپڑوں کو عقل مند ہی دیکھ سکتا ہے۔ اس نے سوچا کہ اگر میں یہ کہوں گا کہ مجھے کپڑا نظر نہیں آیا تو سب مجھے بے وقوف کہیں گے اور بادشاہ اون مجھے محل سے نکال دے گا۔ چنانچہ اس نے درزیوں سے کہا کہ وہ کیا بات ہے، تم تو بہت اچھے کپڑے سی رہے ہو، کسی چیز کی ضرورت تو نہیں ہے۔ درزیوں نے کہا، لباس تیار کرنے کے لیے انہیں سونے کے مزید تار بھجوائے جائیں، جو انہیں فوراً کمرے میں پہنچا دیے گئے۔ دوسری طرف وزیر نے جا کر اون بادشاہ کو بتایا کہ وہ دونوں بہت شاندار لباس تیار کر رہے ہیں۔ بادشاہ ہر وقت اپنے نئے لباس کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ ابھی چند روز ہی گزرے ہوں گے کہ اس نے اپنے دوسرے وزیر کو درزیوں کا کام دیکھنے کے لیے بھیجا۔ اس نے بھی وہاں کوئی کام ہوتے نہ دیکھا، مگر دونوں درزی اپنے کام میں یوں جٹے ہوئے تھے جیسے بڑی محنت سے لباس تیار کر رہے ہوں۔ اس نے بھی بادشاہ سے وہی کہا جو بیان پہلے وزیر نے دیا تھا۔ بادشاہ ان کو اپنے انوکھے لباس کا بے صبری سے انتظار تھا۔ جب لباس تیار ہو گیا تو ملک میں اعلان کر دیا گیا، بادشاہ سلامت انوکھا لباس پہن کر آج محل سے باہر نکلیں گے، اس لیے ملک کی تمام رعایا محل کے باہر جمع ہو جائے۔ اگلی صبح بادشاہ کے دربار میں درزیوں کو لباس لے کر حاضر ہونے کا حکم دیا گیا تو دونوں درزی نہایت مؤدبانہ انداز میں بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے اور نہایت ادب سے جھک کر سلام کیا۔ بادشاہ نے انہیں لباس پیش کرنے کے لیے کہا تو ایک درزی جس کے ہاتھ میں خالی تھیلا موجود تھا، اس نے تھیلے میں ہاتھ ڈال کر یہ ظاہر کیا جیسے وہ لباس نکال رہا ہو۔ پھر اس نے بادشاہ اون کے آگے پیچھے یوں ہاتھ گھمائے جیسے اسے لباس پہنا رہا ہو، لیکن بادشاہ کو اپنے جسم پر کوئی لباس نظر نہیں آیا۔ وہ حیران تھا کہ آخر کیا کرے۔ درزیوں سے لباس کے بارے میں پوچھا یا نہیں، کیونکہ اسے اپنے جسم پر کسی قسم کا انوکھا لباس محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ بادشاہ کشمکش کا شکار اس لیے تھا کہ اگر وہ کچھ کہتا تو سب سمجھیں گے کہ بادشاہ اون بے وقوف ہے، اس لیے وہ لباس نہیں دیکھ پا رہا۔ چنانچہ اس نے خود کو عقل مند کہلوانے کے لیے درزیوں کی خوب تعریف کی اور انہیں ڈھیر سارا انعام دیا۔ یوں ایک بڑی ریاست کا بادشاہ اپنی کم عقلی اور بے وقوفی کے باعث دو درزیوں کے ہاتھوں بے وقوف بن گیا، اور چلاک درزی سونے کی تاروں سمیت بادشاہ سے ملنے والا انعام سمیٹ کر چلتے بنے۔ اگر آپ لوگوں کو دوستو کہانی پسند آئی تو آپ اس کو شیئر اور سبسکرائب لازمی کریں۔ ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔